تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت کے اندر ہمارے بہت سے مسلمان بھائی عمومی طور پر جو سوال پوچھتے ہیں روزے کے مسائل کے حوالے سے، آج کی ویڈیو کے اندر وہ میں آپ حضرات کے سامنے وہ مسائل رکھوں گا اور ان کا جواب دوں گا۔ اگر آپ حضرات ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ حضرات بھی اس صدقہ جاریہ کے اندر شامل ہو سکیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارے مسلمان بھائی اکثر روزے کی حالت کے اندر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اور الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مطلقاً کسی آدمی کو کیا اور الٹی آ گئی تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹنے کے لیے دو شرطیں، اگر کسی آدمی کو جو ہے کیا اور الٹی آئی ہے، اگر دو شرطیں پائی جا رہی ہیں تو اس کا پھر روزہ ٹوٹے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو آدمی کو الٹی آئی ہے وہ منہ بھر کر ہو، یعنی اگر تھوڑی کیا آ رہی ہے، تھوڑی جو ہے آدمی کا جو ہے چھوٹی چھوٹی الٹیاں آ رہی ہیں تو اس سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ منہ بھر کر ہو اور وہ الٹی آپ نے نگل لی یعنی واپس ریورس کر دی تو اس سے آپ کا روزہ جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے الٹی کو نگلا تو نہیں لیکن وہ آپ نے خود سے انگلی مار کر جو ہے الٹی کی ہے تو اس سے بھی آپ کا روزہ جو ہے اگر منہ بھر کر ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی گلے کے اندر حلق کے اندر انگلی مار کر جو ہے وہ روزہ اپنا جان بوجھ کر توڑے۔ تو یہ تو الٹی کے بارے میں سوال اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارے بہت سے مسلمان بھائی وہ انجیکشن اور گلوکوز کے بارے میں، یعنی اگر ہم روزے کی حالت کے اندر ہیں کیا ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں، گلوکوز لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر آدمی انجیکشن اور گلوکوز وغیرہ لگا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے، تو جو آدمی جو ہے انجیکشن کے ذریعے جو اس کو خوراک پہنچائی جا رہی ہے ٹیکے کے ذریعے سے، تو وہ آدمی کے مسام کے ذریعے وہ خوراک پہنچائی جا رہی ہے۔ روزہ ٹوٹتا ہے کوئی آدمی اپنے منہ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز داخل کرے جو اس کے پیٹ تک پہنچ جائے، یا مقعد کے راستے سے کوئی ایسی چیز آدمی جو ہے استعمال کرے جو آدمی کے پیٹ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو اس لیے انجیکشن لگانے سے، گلوکوز لگانے سے، یا اسی طریقے سے بہت سے ہمارے مسلمان بھائی پوچھتے ہیں کہ میں گر گیا ہوں تو چوٹ لگی ہے، خون نکلا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس سے بھی روزہ بھائی نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی نے خون لگوانا ہے تو اس سے بھی آدمی کا جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا سوال زیادہ تر بہت سے ہمارے مسلمان بھائی پوچھتے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا بھی جواب یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا خوشبو لگانے سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے جو ہے روزہ ٹوٹتا ہے یعنی اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ جو ہمارے قدیم فقہاء تھے، قدیم علماء تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اگر کوئی آدمی کان میں دوا ڈالے تو اس سے آدمی کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وہ وجہ یہ بتاتے تھے کہ آدمی جو کان میں جو دوا ڈالتا ہے تو اس کا جو ہے لنک آدمی کے دماغ کے ساتھ، تو وہ چیز دماغ تک پہنچ جاتی ہے، تو کوئی چیز اگر دماغ تک اس کا اثر پہنچ رہا ہے یا پیٹ تک پہنچ رہا ہے تو وہ چیز جو ہے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن آج کل کے ڈاکٹروں کے تحقیق کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ آدمی کا جو ہے کان کے ساتھ اس کے پیٹ کا یا دماغ کا کوئی لنک نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز اپنے کان کے اندر وہ داخل کرتا ہے تو وہ دماغ تک نہیں پہنچتی ہے۔ تو اس لیے آج کل کے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے جو ہے آدمی کے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ علماء کا فتوے کی اگر بات کی جائے تو احتیاط اسی میں ہے کہ کوئی آدمی کان کے اندر دوا نہ ڈالے۔ اگر کوئی آدمی ڈال بھی دیتا ہے تو علماء کا قول موجود ہے، بہرحال اس کے اندر بھی رخصت ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسائل کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔